بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور آج ہمارے ساتھ ہیں شہزاد احمد قریشی بھائی. اور جو ہمارا ٹاپک ہوگا جس کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے وائس اوور اور پروڈکشن میڈیا. اس کے حوالے سے ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاکم اللہ. شہزاد بھائی ہمیں سب سے پہلے اپنا ایک ہلکا پھلکا سا انٹروڈکشن دیں اور پھر ہم گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں. ایکچولی میں کام کر رہا ہوں ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اور میں نے ماسٹرز کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور اس فیلڈ میں بائی پیشن ہوں اور ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں, ایک یوٹیوبر ہوں اور عرصہ دراز سے اس فیلڈ سے تعلق ہے. 2-2.5 سال سے وائس اوور سے ہے لیکن آئی ٹی پرسن ہوں اور یہ میرا بیسک سے تعارف ہے. زبردست. اور جس کو زبردست. شہزاد بھائی ہمیں بتائیں وائس اوور کیا ہوتا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کو ڈیفائن کریں ذرا دیسی وے میں ہمیں سمجھائیں. دیکھیں وائس اوور ہے اپنی آواز کو آرٹیکولیٹ کرنا. آواز بالکل وہی ہے جو آپ کو گاڈ گفٹیڈ مل گئی ہے. آپ اسے کچھ حد تک تو بہتر کر سکتے ہیں لیکن اس کو ماڈیول بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک حد تک. وہ پھر آپ کو فلی آرٹیفیشلی جانا پڑتا ہے اگر آپ ایک حقیقت سے ہٹ کے محسوس کریں گے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور میرے استادوں میں سے ہیں عدیل شاہد جی. انہوں نے بھی کہا تھا اور میں نے بہت سی جگہوں سے بھی سیکھا ہے کہ جب تک آپ کو اپنی آواز پسند نہ آنے لگ جائے آپ ایک وائس اوور آرٹسٹ نہیں بن سکتے. اور میرا بھی اسی پر ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایمان ہے. عمومی طور پہ تو ہم سب کو ہماری آواز, بے شک ہم جتنے بدسریلے ہوں لیکن اپنی آواز میں جب بھی کوئی گاتا ہے اس کو تو لگتا ہے میں نے تو بڑی وہ باتھ روم سنگر جب ہم ہوتے ہیں نا تو ہماری آواز ایکو کر رہی ہوتی ہے. تو ایکو جب بھی کوئی آواز کرے گی ہمیں اچھی لگے گی لیکن یہ سامنے والے کی سماعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہماری آواز سننے کے بعد ہمیں دل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے. ہاں نہیں, آپ نے کہا نا کہ جب تک ہم خود اس بات پہ قبول نہیں کر لیتے کہ جی ہماری آواز بڑی اچھی ہے, تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں. جیسا کہ وائس اوور کی فیلڈ ہے اس میں ہمیں آواز کو آرٹیکولیٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں میں ان کو 2-3 ٹپ ضرور دینا چاہوں گا اور میں اپنے ہر کسی بھی ٹاک میں یہ ٹپ ضرور دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اردو اچھے طریقے سے بولنی چاہیے. ہمارے ہاں لوکل ایکسنٹ ہے, پنڈی ایکسنٹ ہے, لاہوری ایکسنٹ ہے. کیا کر رہے ہو, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ہم 3 چیزیں ہمیں اپنی وائس پر ضرور کرنی چاہیے. ہر بندہ وائس اوور آرٹسٹ بن سکتا ہے لیکن اگر وہ محنت کرے 3 چیزیں ضرور کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ابھی میں بات کرتے کرتے تھوڑا سا چینج کروں گا تو آپ کو بالکل یہ محسوس ہوگا کہ میں کسی اور انداز میں بات کر رہا ہوں. جی. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ شہزاد احمد قریشی کی اردو بہت اچھی ہے اور یہ ریڈیو پاکستان سے بات کر رہا ہے, جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی میری اردو اتنی اچھی ہے. میں صرف 3 چیزوں کا خیال کر رہا ہوں. میں ہر لفظ کی علیحدہ علیحدہ ادائیگی کر رہا ہوں. زبردست. اور جو اس لفظ کا ایکسنٹ ہے اگر وہ اردو کا ہے تو میں ہے کو ہے بول رہا ہوں اور علیحدہ علیحدہ بول رہا ہوں. لفظ محبت نہیں محبت ہوتا ہے. لفظ گم شدہ اور ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے ایک اچھا وائس اوور آرٹسٹ بننا ہے تو الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس کو ہم درست کر لیں. الفاظ کی ادائیگی اور ہر لفظ کی علیحدہ علیحدہ ادائیگی اور درست ادائیگی. صحیح. تو ابھی جب ہم کانورسیشن میں بات کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. جی. لیکن یہ کانورسیشنل بات ہو سکتی ہے لیکن یہ ریڈیوٹک نہیں ہو سکتی, یہ بک نہیں سکتی. تو اس کے لیے وہی کہ ہم تھوڑا سا ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں. عمومی طور پر بھی ہماری پرسنالٹی میں اس کا بہت اہم کردار ہے. ابھی میں کچھ دیر پہلے جو بول رہا تھا تو آپ کو ایک ڈفرینٹ شہزاد نظر آ رہا ہوگا اور وہ امپریسو ہے. یہی اردو اگر ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے کریں تو وہ ایک زبردست پاکستانی آئیڈینٹی بنتی ہے کہ اردو سپیکنگ, ہر لفظ کی ادائیگی اور صحیح تلفظ کی ادائیگی, تو ایک ڈفرینٹ امپریشن ہوتا ہے. صحیح. اچھا آپ نے بکنے کی بات کی تو میں آتا ہوں اسکوپ کے پوائنٹ آف ویو پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایز اے وائس اوور آرٹسٹ کی کیا اسکوپ ہے, کیا اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے؟
دیکھ پاکستان میں وائس اوور ابھی ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس کی بہت سی جگہ لے لی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ہمارے ہاں ابھی اس لیول کا کانٹینٹ نہیں بن رہا, ہمارے ہاں بیسک لیول کا کانٹینٹ بن رہا ہے. جیسا کہ ہم ابھی تک اگر کسی نے یوٹیوب چینل بنانا ہو تو وہ چھوٹے بجٹ پہ سٹوریز کا بنائے گا. میرے پاس جتنے کلائنٹس ہیں زیادہ تر وہ کوٹس کے ہیں, سٹوریز کے ہیں. میں کمرشل اور ایڈز بھی بناتا ہوں. انگلش میں امیزون کی جو پروموشنل ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی بناتا ہوں. صحیح. تو ابھی جو ہمارے پاس یہاں پاکستان میں ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہے, بہت سپیس ہے, کیونکہ اس میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن بغیر محنت کے. اور آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ ان کو بڑی جلدی اوور کم کر لیں گے. اور ابھی بہت زیادہ گیپ ہے کیونکہ ابھی یہاں پر ایمرجنگ ہے. آنے والے دور میں اگر جب کبھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کا نعم البدل ہو بھی جائے گی تب بھی ہمیں یہ ڈر ہے کہ مونیٹائزیشن جس کے لیے ہم سب کام کرتے ہیں وہ یوٹیوب اس کو بڑے سخت انداز میں دیکھتا ہے. جی. اور اسی سال کے سٹارٹ سے لے کے اب تک پاکستانی اردو چینلز ہیں جو ان سے, اور ہندی بھی کافی بہت تعداد میں ڈسیبل کیے ہیں. اچھا. کیونکہ لوگوں نے اس کو ایک نش کو کاپی کرنا شروع کر دیا. اگر کسی نے کوٹس کا چینل بنایا تو 20 بن گئے, اسی کا کانٹینٹ اٹھایا, کاپی نہیں کیا لیکن اپنے الفاظ میں بولنا شروع کیا. میرے پاس سملر کانٹینٹ آئے اور کیونکہ مجھے پے ہو رہا تو میں نے کرنا شروع کر دیا, لیکن کافی چینل وہاں سے ایلیمنیٹ ہو گئے. تو پاکستان میں وائس اوور پہ اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں تو اس میں بہت سکوپ ہے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی یہ کر سکتا ہے یا کچھ خاص اسٹینڈرڈ ہیں آوازوں کے؟ میرا نہیں خیال کہ ہر آدمی کر سکتا ہے. اچھا, گاڈ گفٹیڈ ہے؟ گاڈ گفٹیڈ اس کو فلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے ہاں علاقائی ایکسنٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہر علاقے میں جھلک ہوتی ہے ہمارے علاقے کی. جی. مطلب اگر سرائکی ہے تو سرائکی اگر ایکسنٹ والا بھائی اردو بولے گا تو وہ اس کے ایکسنٹ میں پتہ چل جائے گا. بالکل. پنڈی والا, پنجابی والا جب بولتے ہیں, اگر ہم انٹرنلی اپنی لاہور کو دیکھ لیں, جو انٹیریئر لاہور ہے وہ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو, تو وہ بالکل اچھا نہیں ہوتا. اور وائس اوور میں اگر آپ ایسا کریں گے تو بالکل. میرا ایکسنٹ کون سے لہجے کا لگ رہا ہے مجھے اس وقت؟ کیونکہ ابھی ہم سامنے بیٹھے ہیں, ہماری ایک ریپو بلڈ ہو رہی ہے. جی. اب ہم لاشعوری طور پر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے لینگویج میں بات کریں. تو ابھی تو میں جج نہیں کر سکوں گا آپ کو. اوکے. اور جب تک 3-4 کانورسیشن نہیں ہوتی انسان کے ساتھ پھر اس کے انداز کا پتہ نہیں چلتا. تو ابھی تک تو میں جو ہے وہ بالکل سملر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا, ایک عام شخص اس کو جو اس کی ابتدا ہے وہ کہاں سے کرے؟ یوٹیوب سے سیکھے؟ کوئی چینل آپ ریکمینڈ کریں گے؟ میں عدیل ایک پریکٹس تو آپ نے بتا دی, الفاظوں کا چناؤ اور ادائیگی, اس پہ ذرا کام کرے. اردو کا جو تلفظ ہے اس پہ ذرا محنت کی جائے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. میں ضرور بتانا چاہوں گا. عدیل شاہد پاکستان میں وہ واحد بندہ ہے جو پروفیشنلی اس کو بتا رہا ہے. دیکھیں فری تو ریسورسز مل جاتے ہیں, فری ویب یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہے. اچھا. لیکن ایک ہماری ہیومن سائیکی بھی ہے, جو چیز ہمیں فری میں ملتی ہے ہم اس کی ویلیو نہیں کرتے. مطلب کیا نہیں پڑا ہوا یوٹیوب پہ. جی. اور جو ہمارے شمالی پنجاب اور شمالی پاکستان کے جو علاقے ہیں, جی, کئی لوگ ایمرج ہوئے ہیں یہاں سے یوٹیوب سے سیکھنے کے بعد. بالکل. کیونکہ ان کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں. ایک ایسٹ ہے یوٹیوب, بے شک. لیکن جن کے پاس آلریڈی کچھ ہو, خاص طور پہ ہم شہری لوگ, اگر ہمیں کوئی چیز فری میں مل رہی ہے ہم لے کے رکھ لیں گے لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے. میں عدیل شاہد کو اس لیے ریکمینڈ کروں گا, ایک تو یہ کہ وہ ہائیلی پروفیشنل ہے. وہ آپ کو ڈرامہ سے لے کے, ڈرامہ میں ڈبنگ سے لے کے نیچے جنگل تک وہ اس ٹریننگ کرواتا ہے, فزیکل ٹریننگ بھی کرواتا ہے. صحیح. اور جب ہم کچھ پے کرتے ہیں اور فزیکلی وہاں پر ہوتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو زیادہ ملتا ہے. صحیح. کیونکہ ہم غلطی کریں گے تو وہیں پر استاد کھڑا ہے, وہ آپ کو چینج کرے گا کہ یار اپنے ٹھیک نہیں بولا. صحیح صحیح. اور اس کے لیے بہت پریکٹس چاہیے. یہ ایزی ٹاسک نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ انگلش اور اردو اگر آپ ایک صرف اپنا تلفظ بہتر کر لیتے ہیں تو سٹائل چینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. پھر آپ کو سٹوری کے چینلز بھی مل سکتے ہیں, آپ کو انگلش میں سٹوریز کے, انگلش میں ہر ٹائپ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ پریمیم کانٹینٹ ہے. کیونکہ پریمیم کانٹینٹ ہائی پیئنگ ہوتا ہے
تو پاکستان میں اس کی ابھی بہت بڑا اسکوپ ہے. اس میں لوگوں کو آنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سب سے آسان فیلڈ ہے. اس میں پے بہت کم کرنا پڑتا ہے. باقی کسی بھی فیلڈ میں ہے, پروگرامنگ میں ہے, اس میں محنت زیادہ ہے. محنت زیادہ ہے, لیکن یہ ایک سستی فیلڈ ہے. اس میں آپ کو اسپینڈنگ نہیں کرنی پڑتی, ٹائم اتنا اسپینڈ نہیں کرنا پڑتا جتنا ایک ڈیولپر کو کرنا پڑتا ہے, جتنا ایک پروگرامر کو کرنا پڑتا ہے. اور مارکیٹ بھی اس کی ایمرجنگ ہے تو کام بھی مل جاتا ہے. کام زبردست ملتا ہے, کام زبردست ملتا ہے. آپ شروع میں کسی کو فری میں کر کے دیں, صحیح آپ کو آپ کا کام پسند آ گیا, اس کو سمپل سی بات ہے, آپ نے اس پہ محنت کی ہوئی ہے, تو نیکسٹ آپ کو کام ملے گا کیونکہ آپ نے محنت کی ہوئی ہے. صحیح. اچھا, میں واپس آؤں گا اس پوائنٹ پہ, اور میں چاہوں گا جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں وہ ذرا اس چیز کو مزید آبزرو کریں ہمارے ساتھ. جو آپ نے کہا کہ یہ گاڈ گفٹڈ سم ہاؤ ہے, میں اس پر تھوڑا سا مزید اس کی گہرائی میں جاننا چاہتا ہوں. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے, اور کیا نوعیت ہے, اگر آپ تھوڑا سا مزید تفصیل میں بتائیں, ان لوگوں کی جو یہ نہیں کر سکتے, یا کون لوگ ہیں جن کو یہ کرنا چاہیے؟ کیا ایسے ہنٹس, کوئی ٹپس یا کوئی چیز اگر آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیے, ابھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو جو میری آواز میں بیس ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے. بے شک. ٹھیک ہے, میں اس کو پنجابی میں بآسانی استعمال کر سکتا ہوں, انگلش میں بے شمار جو کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ ٹائپ ہے, اس میں یہ ریکوائر ہے. بے شک. تو میں اس کو بغیر محنت کے یوٹیلائز کر سکتا ہوں. اور ایک عام بندہ جس کی آواز میں بیس نہیں ہے وہ سافٹ ویئر سے بیس ایڈ کر سکتا ہے جی, لیکن وہ تلفظ پہ کیسے کام کرے گا, اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی. ہم بچپن سے الفاظ بولتے آ رہے ہیں جی, اور وہ الفاظ لاشعوری طور پر ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. بے شک. اب ان کو چینج کرنا اٹ ول ٹیک ٹائم, اور اگر آپ دن رات میں محنت کریں, میرے مطابق آپ کو 4 سے 5 ماہ لگ جائیں گے, لیکن اس کے بعد آپ کو اچھا پے ہوگا. ہاں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر آدمی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میرے ذاتی خیال میں ہر آدمی, میرے خیال پہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. جی, تو میں واپس سوال پہ آتا ہوں. وہ یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ جی یہ فیلڈ ہمارے لیے ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ سمپل, وہ اپنی آواز ریکارڈ کر کے فیس بک پہ ڈالیں اور لوگوں سے پوچھیں کیا میری آواز ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ جو دوسرا انسان جج کر رہا ہوتا ہے وہ ہم جج نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی آواز اچھی ہی لگے گی. باتھ روم سنگر ہم اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم, اور بڑے کانفیڈنس سے ہم گا رہے ہوتے ہیں, اور باہر جو سننے والا ہوتا ہے وہ دل میں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی آواز میوزک کے لیے بڑی اچھی ہے, سنگنگ اچھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ نیوز میں بڑی اچھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کمرشلز بڑا اچھا کر سکتے ہیں. تو کیا ایسا آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آواز ایسی ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی, کسی کام میں بھی نہیں آ سکتی؟ ہاں, ایسا بھی ہے. دیکھیں, جو نیوز والی وائس ہے اور جو ابھی آپ نے بتایا یہ سنگنگ والی وائس ہے, اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. بیسک تو بندوں میں سر ہوتا ہے, اور اس کو وہ جب تک اسٹیبلش نہیں کریں گے انداز میں, ریاض نہیں کریں گے صبح شام اٹھ کے, تو وہ اس لمبا سر نہیں لگا سکیں گے. تو وہ ایک لیول کے سنگر تو بن سکتے ہیں, ایک ہائی پینگ نہیں بن سکتے. اور دوسرا کہ جو آپ نے کہا کہ یہ سوری میں اس کو کوشچن میرا وہی ہے, میں اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہوں, کیونکہ میرا تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہے. وہ میرا یہ پوائنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں تمام لوگ اشرف المخلوقات ہیں, اور کوئی بھی کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. صرف جو مجھے لگتا ہے فرق ہے وہ ٹریننگ کا ہے. آپ جتنی محنت کریں گے آپ اس حساب سے اس کو میں آپ کو اس بات کو ایک دوسری ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. جی, میں ایک پروفیشنل انسان ہوں, آئی ٹی. میں 72 گھنٹے یا پورا ہفتہ مجھے کھانا پینا دے دیں, میں بیٹھ جاؤں گا کمپیوٹر کے آگے. میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ 3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا. جی, ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے اور اچھے عہدے پر ہے ماشاء اللہ. لیکن وہ ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. یہ ہم نے فلیگ بنا دیا ہے نا, حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. اب چلیں, وہ آپ کی رائے ہے. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں. دیکھیں, جب کچھ دوست اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک ہی کام ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں, یار یہ کام کر لے, اس میں بڑے پیسے ہیں, یوٹیوبنگ کر لے, یہ کر لے, اور پروگرامنگ میں آ جا. پروگرامنگ یا ڈیولپر آپ ہیں, آپ کر رہے ہیں, اس کی طبیعت میں ڈیولپر ہے ہی نہیں, وہ سیکھ لے گا. یہیں سے میرا اختلاف شروع ہوتا ہے. میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. جی,
وہ سیکھ ضرور لے گا, لیکن اگر اس کے اندر وہ پیشن نہیں ہے, اس کو لے کے وہ شوق ہی نہیں ہے, تو وہ ایک لیول تک نہیں جا سکے گا. وہ اس لیول تک نہیں جا سکے گا جہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر تو اس کا دل کوڈنگ کرنے کو کرتا ہے. میری کوڈنگ الحمدللہ جب میں نے MIT کی تھی, CGPA 4/4 تھا کوڈنگ میں. باخدا میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں کوڈنگ کروں. پڑھنے تھا, نمبر لینے تھے, ٹکا کے میں نے محنت کی, نمبر لیے, لیکن میرا کوڈنگ کو دل نہیں کرتا. کہنے کو وہ 4/4 ہے, لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ میرا وہ شوق نہیں ہے. جو چیز آپ کا شوق نہیں ہے اس میں اگر آپ محنت بھی کریں گے تو کتنی دیر کر لیں گے, اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے. میرا مقصد یہ تھا. جی بالکل ٹھیک ہے شہزاد, میں اس ٹاپک پہ زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے, لیکن ایک آپ نے بات پوری کی نا, ایک میں پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا انٹرٹینمنٹ والی انڈسٹری بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب ہم ہر کام شوق سے کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی کام کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے, نہ ضرورت کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو سائیکالوجی بن گئی ہے کہ دل نہیں کر رہا کام کرنے کا, یہ 100 سال پہلے 150 سال پہلے نہیں تھی. یہ جو آج دنیا میں اتنے زیادہ پروفیشنز بن چکے ہیں اور ہر کوئی, اور شاید ہر چیز کے اندر انٹرٹینمنٹ اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ لوگ کام کو شوق کی نظر سے دیکھنا شروع کر چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو لائف میں فیل ہو رہے ہیں, کیونکہ اس فلاسفی میں وہ بلیو کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ آج سے 50 یا 100 سال پہلے آفیسز کے اندر ٹیبل ٹینس ہوا کرتا تھا, نہیں ہوا کرتا تھا. بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بہرحال, لیکن یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر ہم کسی اور دن ہم وہ کر لیں گے. ہم واپس آتے ہیں جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے وائس اوور کا. تو شہزاد بھائی ہمیں مزید یہ بتائیں کہ آج کل جس طرح ہماری یوتھ ہے لپ سنگ کرتی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ڈفرینٹ قسم کے ان کے وہ کیا کہتے ہیں معمولات ہیں, مشغولات ہیں, آن لائن وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کام اسپیشلی ان یوتھ کے لیے ہے یا تھوڑے سے جو میچور لوگ ہیں؟ آپ ماشاء اللہ جس طرح آپ نے بتایا آپ کا تعلق یا منسلک یہاں پہ ایک ادارے سے, آپ ایک جاب بھی کرتے ہیں ساتھ میں, اور یہ بھی ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں کئی سالوں سے. تو یہ جو میچور لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, یا جو تھوڑے سے اور ایج لوگ ہیں یہ ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایج گروپ ہے یا کون سا بریکٹ ہے جہاں پہ کوئی بھی انسان اس کو کرنا چاہیے؟ وائس اوور کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو ہر ایج گروپ کے لوگ اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی جو ڈبنگ کی ہے, موویز ڈبنگ کی, یہ فیلڈ بھی ایمرجنگ ہے. تو اس میں ابھی ایک بڑے مشہور ریڈیو جوکی ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ انہوں نے ارطغرل ڈرامے میں تقریباً 3 کریکٹرز کی آواز سنگل کی, خود سے کی. اچھا. تو پے ہوا ہوگا ان کو اگینسٹ. ابھی ہم نے بہت سی انگلش موویز کو وہ دوسری لینگویجز کی, رشین لینگویجز کو کنورٹ کرنا ہے تاکہ وہ پاکستانی آڈینس میں آئے, تو وہ وائس اوور ہی اس کو کور کرے گا. تو یہ تو میں آپ کو اس کی چھوٹی سی سب نش بتا رہا ہوں کہ وائس اوور کا اتنا اسکوپ ہے کہ یہ صرف ڈبنگ ہی اگر پک کر لیں گے, وہ ہر ایج بوڑھا آدمی بھی. صحیح. اچھا, کیا آپ نے اسٹاک کنٹینٹ کبھی ٹرائی کیا ہے؟ جس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے ہم گرافک ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ہم کو پتہ ہے امیجز بھی سیل ہوتی ہیں. جی بالکل. گرافک ہر طرح کا آن لائن سیل ہوتا ہے, اسٹاک امیجز. تو اسٹاک میوزک بھی ہے, وہ بھی سیل ہوتا ہے. اسٹاک وائسز بھی آبویسلی مارکیٹ پلیسز اس کے بنے ہوں گے. کیا آپ نے کبھی وہ ٹرائی کیا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی وائسز بنا کے آن لائن کسی ادارے کو سیل کرنا اور وہ پھر آگے ان آوازوں کو سیل کرے؟ لیٹ سے آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی نا, تو اوبویسلی اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بیک پہ بھی نہ کسی ہیومن کی وائس ریکارڈڈ ہے, ڈفرینٹ قسم کے ورڈز کے اندر, الفاظوں میں اور ڈفرینٹ اندازوں کے اندر. تو آپ نے کبھی یہ والا ایریا بھی ٹچ کیا ہے؟ میں آج کل جس پہ ڈیپلی کام کر رہا ہوں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو آج کل لیک کالز کا سلسلہ چلا ہے, تو اس پہ مجھے کافی آبزرویشن تھی, تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پھر مجھے ون آف دا ٹول, بڑا آسان سا ٹول ہے کہ اسے مجھے 30 منٹ کی اپنی آڈیو ریکارڈ کرنی ہے, میری ٹونیلٹی, میرے جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں آواز میں, اور میری ہر اسٹیٹسٹکس جو ان سے میری وائس کے ہیں وہ اس 30 منٹ میں سیو ہو جائیں گے. اس کے بعد مجھے صرف ٹیکسٹ لکھنا ہے. اوکے. کیونکہ وہ آلریڈی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس سیو ہے, وہ کیپچر کر چکا ہوگا. مجھے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو وہ میری آواز جنریٹ کرنا شروع کر دے گا میرے ہی اسٹائل میں, کیونکہ وہ 30 منٹ اپنی ڈیٹا بیس میں مختلف قسم کے پیٹرنز بنا چکا ہے. اور یہ اسی کو الگریدم کہتے ہیں. الگریدم کو میں نے کافی ڈیپلی پڑھا, اس لیے میرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو
ایوری ویئر از الگریدم. ہم اپنی اینڈرائڈ موبائل سے لے کے ہر چیز, مطلب اگر سیکیورٹی ایشو لے کے, کیونکہ کسی کمپنی کا ہم نام نہیں لے سکتے, کاپی رائٹ کا ایشو بنتا ہے, ہمارا موبائل بند بھی ہے تو وہ بند نہیں ہے. یہ جو بیٹریز ہیں, بلٹ ان بیٹریز ہیں, یہ خطرہ ہے, کیونکہ آپ نے تو سوئچ آف کر دیا ہے, آپ کا کیم بھی آن ہے, آپ کا مائک بھی آن ہے. اگر آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, میں کچھ دن پہلے کہیں شاپنگ کرنے کے لیے گیا, میٹرس وغیرہ, 2 گھنٹے ایک جگہ پہ رہا. ابھی مجھے 3 دن تک میٹرس کے ایڈ آتے رہے کہ یہ بندہ ایک اسپیسیفک ایریا میں رہا ہے 2 گھنٹے کے لیے, وہاں پر میٹرس سیل ہو رہے تھے, ہی از اے پوٹینشیل کسٹمر. جی ایون جب آپ چیک ان کر لیتے ہیں کہیں پہ, وہ سارا ڈیٹا آپ کا کیپچر چیک ان نہ بھی کریں تو آپ کا جو موبائل بند پڑا ہے اس کا کیمرہ بھی ہے اور لوکیشن بھی ہے اور آواز بھی. کیونکہ اگر ہم اینڈرائڈ ہی کی چیزیں استعمال کریں, کیونکہ اس میں ہمیں دینی پڑتی ہے اتھارٹی کوئی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہوئے, تو وہ بھی بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. کیونکہ جب ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ سجیشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نیکسٹ یہ بولنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اس سے کیسے پتا کہ میرا نیکسٹ سجیشن یہ ہے؟ میرا نام اگر شہزاد ہے, میں لکھتا ہوں تو وہ مجھے احمد ریکمینڈ کیوں کرتا ہے؟ میں احمد لکھتا ہوں تو قریشی ریکمینڈ کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو کچھ بولا ہے وہ سیو ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. اچھا, آپ نے آڈیو لیکس کی بات کی, ہم تھوڑا سا ایک ٹچ دے دیتے ہیں پولیٹیکل بھی. آپ کیا سوچتے ہیں یہ کیسے ریکارڈ کی گئی اور کیسے؟ اوبویسلی تھوڑا سا اداروں کا نام نہ لیجیے گا, لیکن ویسے ہی ایک آپ کی آبزرویشن. احترام والے ادارے ہیں, ہم انہی کی وجہ سے آزادی کے سانس لے رہے ہیں. جی, تھوڑا سا اپنی آبزرویشن بتائیں ایک عام کامن پاکستانی کو مزید, تاکہ وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہونا. میرے خیال میں جو یہ وائسز آ رہی ہیں ان کو پارٹس میں, چنکس میں لے کر جوڑا گیا ہے. جی. اور وہ اس کے, کیونکہ ہمارے ہاں تاثر دینا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے. جی. اور وہ تاثر الفاظ کی مینوپولیشن سے ہوتا ہے. جی. ابھی اگر میں آپ سے عمومی طور پہ بات کروں کہ آپ مجھ سے پوچھیں یار آپ کیسے ہیں, میں آپ کو کہوں گا ہاں یار میں تو ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, میں تکلیف میں ہوں. جی, تاثر میں آوازار ہوں. ٹھیک ہے, ابھی یہ تاثر خود سے کریٹ کیا گیا. اب کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میں کس کنڈیشن میں ہوں, اب اگر جو کیمرہ ہے وہ سامنے تاثر دکھاتا ہے اور ہم تاثر ہی آبزرو کرتے ہیں کہ یہ بندہ لفظ تو دوسرے کہہ رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. جی. اور تاثر ہی ہوتا ہے جسے ہم نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں. اور ہماری پوری قوم کی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہوتی ہے دن رات. ایک ہفتہ بند کر دیں خبریں وغیرہ, یہ وہ, یقین کریں صحت, بلڈ پریشر سب کچھ نارمل ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے لگا ہماری کنٹری کو, نہ ہی ہمارا الحمدللہ ہمارے اسٹرانگ ادارے بیٹھے ہوئے. لیکن ہم میڈیا شدہ لوگ ہیں, ہم وی آر دا بائی پروڈکٹ آف آر سراؤنڈنگس. لیکن جو آڈیوز آئی ہیں وہ تقریباً سب کی آئی ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی آئی ہیں کسی کی نہیں آئی ہیں. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کئی سالوں کے عرصے پہ محیط تھا یہ سارا ریکارڈنگ کا سلسلہ. پہلے بھی ہو رہا تھا, ہوتا تو ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے, ہوتا تو ہے. میں اپنی سیکیورٹی کی بات کروں کہ عام انسان اپنے آپ کو سیکیور نہ سمجھے, ان ڈیوائسز سے کم دور ضرور رہے. اس کی جو فریکوینسی کے مسئلے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. وائس کی دنیا, ویڈیو کی دنیا خوبصورت تو ہے, لیکن اس کے جو سائڈ ایفیکٹ ہے ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. کیونکہ اچھا, میں اس کو تھوڑا سا پازیٹیو لیتا ہوں شہزاد بھائی, تھوڑا سا شاید فنی بھی ہو جائے گا یہ لوگوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. اب لیٹ سے ہے کہ مجھے جوتے خریدنے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں آپ سے یا کسی دوست سے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کیپچر کر لی اور مجھے ایڈ دکھا دیا. اب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرا تو ٹائم بچ گیا. بجائے میں سرچ کرتا یا مارکیٹ جاتا, تو مشین ٹیکنالوجی خود بیچاری محنت کر رہی ہے میرے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے. اچھا, آپ کو جو ایڈ دیا ہے وہ اس نے دیا ہے جس کمپنی نے اس کو پے کیا ہے. ہاں اوبویسلی, لیکن میرا تو پرابلم سالو ہو گیا نا. چلے, اگر بات فنی تک آئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھوڑا اس کو میں نے آن لائن آرڈر کیا پولو کی شرٹس, تو وہ جب پولو کی شرٹس آئی ہیں, مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے گھر والوں کو کہا پیسے پے کریں, ڈلیوری لے لیں اس کو فوراً طور پہ. میں نے گھر آ کے بڑا خوبصورت انداز میں نے کہا یار اب تو پولو کی شرٹس کھولی, اس میں پھٹے ہوئے کپڑے. ہاں, یہ تو فراڈ. پھر اس نمبر پہ کال کی تو وہ نمبر تو بند ملنا تھا. اور مختلف انداز میں 3 بار ایسا ہوا. اب میرے موبائل میں ایڈ تو آیا تھا, میں اس ایڈ سے متاثر ہو کے شاپنگ بھی کر لی تھی. جی, اور بعض اوقات وہ ایڈ بھی نہیں ملتا واپس, نہیں ملتا وہ ایڈ. جی, میرے ساتھ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے اور میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو
جس نے اس کو پے کیا اس نے اس کو ایڈ کیا, اس کے بعد کسٹمر جانے اور وہ جانے, نقصان تو ہمیں ہو گیا. تو میرا اعتراض تو بنتا ہے. لیکن یہ تو لوکل ہماری کمیونٹی کے اندر ایشوز ہیں. اگر ہم انٹرنیشنلی یا اوور آل ایک, کیونکہ مثال تو ہم کبھی بھی نا مائنورٹی پہ نہیں دیتے, میجورٹی کی مثال دیتے ہیں. بہرحال ہم اگین واپس آتے ہیں جو کہ مین ہمارا سبجیکٹ ہے, وائس اوور. اچھا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں, وائس اوور کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں؟ سوری, کیا سنگنگ یا باقی جو چیزیں ہیں, ڈرامہ ہو گیا یا وائس اوور میں تو نہیں آتی. اب جو وائس اوور ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ڈبنگ سے. اوکے. اور ڈبنگ بھی اس لیول کی کہ آپ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں ایک آرٹسٹ کی طرح, ایک ٹی وی آرٹسٹ کی طرح. ڈبنگ یہ جو موویز ہیں, ہاں اس میں بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں یا جیسے کارٹون ہیں یا وہ بھی آتے ہیں اسی کے اندر؟ بالکل, کارٹون بھی وائس اوور میں آتے ہیں. اور اگر آپ ٹاپ 10 یوٹیوب کے چینل دیکھیں تو آپ کو یہ بچوں کی سٹوریز کے ملیں گے, کارٹونس کے ملیں گے, اور ملینز نہیں وہ بلینز میں. اپنے بچوں کا بتائیں, مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بچوں کا کوئی اچھا کانٹینٹ نہیں بنتا؟ کیا ہمارے پاس آرٹسٹ نہیں ہے یا مشینری نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا بنتا ہے لیکن وہ کوئی ایسے خاص لیکن لیول کا نہیں وہ یہاں پر لوکلی مونیٹائز نہیں ہوتا. اوکے. وہ فورن میں جا کے, اور کیونکہ وہ ہائی پینگ ہوتا ہے, اور ہیں ایسے چینل, میں پھر ان کا نام نہیں لوں گا, وہ ٹاپ 100 میں ہیں دنیا کے, اور وہ ارننگ کتنی کر رہے ہیں. وہ آؤٹ سورس کر رہے ہوں گے آئی تھنک اپنی سروسز. نہیں, کیونکہ میں وائس اوور کی فیلڈ سے ہوں, زیادہ تر میں اس کو آبزرو کرتا ہوں, تو میں ایکسنٹ سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ جو وائس اوور آرٹسٹ ہے, یہ جو کارٹون بول رہا ہے, یہ کہاں کا ہے. اوکے. تو پاکستانی وائس اوور آرٹسٹ اگر ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہوں یا ویڈیو کریٹ کر رہے ہوں, تو ایسے بہت سارے چینل ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. ابھی ہم ایک کانفرنس میں گئے تھے, آپ بھی تھے اس کانفرنس میں, وہاں پر ایک خاتون تھی, انہوں نے بڑی ہی زبردست بات کی کہ ہم مائکروسافٹ جیسی کمپنی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, وہ وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ ہم لوگ ٹیم ڈیولپ نہیں کر سکتے. اگر ٹیم ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ان کو اسی وقت لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں خود بھی کر سکتا تھا. جی. جب انہیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں خود بھی کر سکتا تھا, تو وہیں سے تو اس ٹیم کا زوال شروع ہوتا ہے. میں نے یہی ایکسپیرینس کیا کہ ون ون سچویشن, اور وہ بھی صبر کے ساتھ. تو مائکروسافٹ کیا ہے, کمپنی ہی تھی نا. جی. لیکن کیا تھا کہ صبر کے ساتھ, اوکے ڈن. مطلب بعض اوقات آپ کو اگر آپ 20 فیلئر کے لیے تیار ہیں تو پھر سکسیس تو ہے. لیکن یہ تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ون مین شو بھی ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نے بتایا وہ ارطغرل کا ایک ہی شخص ہے, 3 ان کے وائس کے مطلب وہ اسٹائل ہیں, ان کے ڈفرینٹ قسم کے وائسز وہ بنا لیتے ہیں. لیکن وہ تو ایک چھوٹا سا پارٹ تھے نا اس ارطغرل ڈرامے کا. ہاں, لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی کارٹون کے ساتھ مطلب ڈیزائننگ بھی کرے اور وائس بھی اپنی دے, اینیمیشنز بھی, کیا اس کی کوئی پاسبل ظاہر ہے اس کے لیے مطلب ہمیشہ اس کے ٹیم ورک کی ضرورت ہے؟ ٹیم ورک, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا چینل, ایک سٹوری کا, اگر آپ نے ریویو کرنا ہے, ایون کہ وہ چینل بھی, اگر آپ نے اسکرپٹ نہیں لکھا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک میں اور ٹپ دینا چاہوں گا اپنے ویورز کو آپ کے اس پروگرام کے تواسط سے, کہ ٹیلی پرومپٹر ضرور استعمال کریں. یہ کیا بلا ہے؟ یہ ٹیلی پرومپٹر جو کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اسی کے بیچ میں سے کیمرہ نظر آ رہا ہے, لیکن جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ سامنے لکھا ہوتا ہے, اسکرپٹ سامنے لکھا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے. جی. اور کیونکہ ہمارے جو ہاریزنٹل پلین آف سائٹ ہے وہ کیمرے کی طرف ہوتی ہے, اور وہ کیمرے کے اوپر اسکرین ہوتی ہے, تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا آرٹ ہے کہ ہم اس کو ایسے پڑھیں کہ ہم انفارمیشن دے رہے ہیں. ایسے کئی چینل ہیں, پھر وہ نام نہیں لوں گا. تو ایسے کئی چینل ہیں, کیونکہ آڈینس, اگر میں آپ سے 1 to 1 دیکھ کے بات کر رہا ہوں تو آپ انٹرسٹڈ ہیں ہم کنورسیشن میں. میں اگر کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کرتا رہوں گا, تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی آوازدار ہوں گے اور میں بھی. جی. تو ٹیلی پرومپٹر کو ضرور یوز کریں, اور یہ ہمارے ہاں ابھی آج کے دن کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اسکرپٹ کے بغیر, چاہے آپ کسی پر ریویو دے رہے ہیں کسی پولیٹیشین میں, اور یہ وہ ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں, یہ ڈیوائس ہمیں ایزیلی مہیا ہے, مطلب لے سکتے ہیں لوکل مارکیٹ سے؟ لے سکتے ہیں. اب تو 25 سے 30 ہزار کے درمیان یہ چھوٹے اسٹوڈنٹ کے لیے تو کافی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن جب آپ ارننگ کرتے ہیں, میں بے شرم ہو کے سب کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, میں نے ایک انفینکس کے موبائل کے ساتھ بویا M1 1500 روپے کا آتا تھا اس وقت, میں نے اس سے اسٹارٹ کیا. کیا موبائل کا کوئی ایپ نہیں ہے جس کے اندر یہ ٹیکسٹ چلتا رہے, وہ ریکارڈنگ کرتا رہے ہماری اس طرح کی؟ نہیں, ہوتا تو ہے, لیکن اس میں کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی
کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ابھی تو وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے. اچھا وہ کر لے گا اس کو. اچھا لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اگر اس کی ایڈیٹنگ ہی کرنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس اسکرپٹ کو لکھ لیں. تو آپ کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ اپنے اوپر تھوڑی انویسٹمنٹ بھی کریں گیجٹس کے اوپر. انویسٹمنٹ آپ شروع میں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب آپ محنت کریں گے تو ارننگ تو بائی پروڈکٹ ہوتی ہے کسی بھی ایفرٹ کی. لیکن ہمت مت ہاریں. جب ہمت نہیں ہاریں گے, ہم 3 4 5 فیلئر کے یہ تیار ہیں تو 6 نمبر پر سکسیس ضرور ہے. صحیح. اف وی آر ریڈی ٹو بی فیل دین سکسیزفل از فار اس. صحیح. تو شہزاد بھائی اگر ہمیں آپ کوئی پریکٹس بتائیں ڈیلی اگر کوئی کرے, الفاظوں کا ہم نے پہلے ہی بات کر لی تھی, کیا کوئی ڈرامہ دیکھا جائے اس کے ساتھ کچھ پریکٹس کی جائے, کوئی کارٹون دیکھا جائے؟ یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے, زبردست کوشچن ہے آپ کا. جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں وہ ہمارے لاشعور میں سیو ہو رہی ہوتی ہے. ہم کسی کا ایکسنٹ بھی سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لاشعور میں اتر رہا ہوتا ہے. بے شک, کیونکہ وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. جی. تو جو اچھے جس طرح ضیاء محی الدین اور بے شمار کانٹینٹ ہے, انڈین کانٹینٹ بڑا زبردست ہے, وہاں کے وہ اردو اسپیکر ہیں جو کہ اچھا بولتے ہیں, آپ ان کو ڈیلی سنیں فارغ وقت میں. لیکن سننے کا مقصد یہ ہے ہیڈ فون لگے ہوں, آپ فلی فوکسڈ ہوں, آبزرو کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, صرف اتنا ہی, اس کو انجوائے کریں. وہ آپ کے لاشعور میں کئی لفظوں کو, اس کی ادائیگی کو, پھر آپ غلط بولنا بھی چاہیں نا, میں غلط بول رہا تھا, یہ غلط ہے تو وہ ہو نہیں پائے گا. جس طرح عمومی طور پر اردو کے بڑے ثقیل قسم کے لفظ ہیں, تو آپ اگر ان کو صرف سنتے رہیں تو آپ کا ایک ایکسنٹ ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن وہ جو ادائیگی ہے اس پہ آپ کو محنت کرنی ہے. صحیح. آرام سے شروع میں انگلش جس طرح ہم سیکھتے ہیں, اردو بھی آرام سے بول کر بات کریں تاکہ انگلش کوئی پاکستانی کتنی اچھی کیوں نہ سیکھ لے, میں کہتا ہوں باہر جا کے سیکھ لے, ایکسنٹ پھر بھی ان کا وہ انگریزوں والا نہیں بنتا. وہ محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی پاکستانی ایسے انگلش بول رہا ہو کہ پتہ ہی نہ چلے انگریز یا پاکستانی ہے. چلیں آپ کو میں پریزنٹ کر دوں گا. چلیں. ہاں, وہ میں نے تھوڑی سی محنت کی, لیکن اگین وہ تو وہی ہو گیا نا, مائنورٹی ہو گئی نا. مطلب میجورٹی میں اگر ہم دیکھیں بہت لوگ محنت کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو آپ دیکھ لیں اسکولوں کے نام بھی انگلش میں. چلے یہاں سے تو آپ میری بات سے ایگری کریں گے نا, ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. وہ چاہے زیادہ لائک بھی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ایکسنٹ پہ کام بھی انہوں نے بہت کیا ہو, لیکن پھر بھی وہ نہیں ہو پاتا. لیکن کیونکہ وہ فوکس نہیں ہوتے کہ ہم وائس اوور کے لیے کر رہے ہیں یا ہم اپنی وائس کو اچھا بنانے کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ کبھی نہیں مان سکتا, کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں, میں نے اپنی زندگی میں وہ چیزیں اچیو کر لی. آپ کی بایوگرافی میں نے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے, اور میں اس سے متاثر بھی ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیں میں نے اگر یہ گلاس یہاں سے اٹھا کے رکھ دیا ہے اور مجھ سے اٹھایا گیا ہے تو میں تو کہوں گا کوئی بھی اٹھا سکتا ہے نا. یا تو یہ ہو کہ میں نے کوئی چیز کی اور مجھ سے نہ ہوئی ہو تو میں کہوں کہ بھائی نہیں ہو سکتی. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ نے گلاس اٹھا کے رکھ دیا, دوسرا بھی اٹھا کے رکھ سکتا ہے, دوسرا انٹرسٹڈ ہی نہ ہو, یہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہو نہیں سکتا. نہیں ہو, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کر سکتا ہے اور دوسرا نہ کر سکتا. اس کی میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ریس میں اگر 10 لوگ بھاگتے ہیں نا, فرق صرف اتنا ہوتا ہے, کوئی پہلے پہ آتا ہے کوئی سیکنڈ, مطلب تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ریس میں ایک آدمی فرسٹ پہ آیا باقی غائب ہو گئے, ریس میں وہ پہنچے ہی نہیں, ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن اگر وہ پیچھے بھی آتے ہیں نا واپس نا, تب بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ واپس آئیں, غائب نہیں ہوتا. ایسا نہیں تھا کہ ہوا ہی نہیں ہے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں, تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ دیکھیں, آپ دیکھیں ایک کلاس ہوگی, چاہے IT کی ہوگی یا چاہے MBBS ہوگا, کوئی میڈیکل کا ہوگا, کوئی جلدی ڈاکٹر بن جائے گا, کسی کو 1 سال لگ جائے گا, کسی کوئی فیل ہو جائے گا, اگلے سال ریوائز کر کے پھر آ جائے گا. بہرحال ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ. ایک ٹپ ہے میری ہر ایک کے لیے جو سکسیزفل ہونا چاہتا ہے یوٹیوبنگ میں, آپ جو بھی کچھ چیز جانتے ہیں اسے بتانا شروع کر دیں. غلط, صحیح, ٹوٹا پھوٹا, ایک چینل لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, بند کر دیجیے گا. 2, ایک تو جس طرح مجھے خود پرابلم ہے کیمرہ فیس کرنے کی, آپ کو کیمرہ فیس آپ بلنٹلی کرنا شروع ہو جائیں گے, آپ میں کئی سکلز ڈیولپ ہو جائیں گی, آپ اسکرپٹ ریڈ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم لوگ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہماری کوئی غلطی ہم کر سکتے ہیں. ہاں, ہم مطلب میں یا اکثر لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے, میرے میں بھی بڑا تھا, ابھی بھی ظاہر ہے آپ کو ہر انسان, آپ بھی اپنے آپ میں بہت ساری چیزیں کریکٹ کرتے رہتے ہوں گے, ہر انسان کرتا رہتا ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے, یہی مسئلہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہم سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو گئی تو پھر خود کو معاف نہیں کرنا, بھائی کیسے ہوگی, دوبارہ کرنا ہی نہیں, ٹرائی نہیں کرنی, بس غلط ہی کریں گے ہم.
غلط کریں یا صحیح کریں لیکن ٹرائی کریں اور کرتے رہیں ٹرائی. آپ سکسیزفل ضرور ہو جائیں گے. آپ کی کمی کوتاہیاں اوور کم ہوں گی ہی تبھی اگر آپ ٹرائی کرتے رہیں گے. فیل ہوں گے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار مشکل ہوگا آپ کو خود کو فیل کرنا. شہزاد بھائی ماشاء اللہ 35 منٹس ہو گئے. مزید اگر آپ کچھ بھی بتانا چاہیں کہ آپ کسی قسم کوئی سروسز دیتے ہیں یا آپ ٹریننگ دیتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا پروگرام ہے اپنے بارے میں, آپ مزید آپ کا جو چینل ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیں یا کوئی بھی بات آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین سے. میں اپنے ناظرین سے صرف اتنی سی درخواست کروں گا جو میں نے اسٹارٹ میں بھی کی کہ ہاں میں سروسز دیتا ہوں, وائس اوور کی دیتا ہوں, اور میں ابھی اس کو ایک اسکیل اپ کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایک بڑے اسکیل پر لے کر جاؤں. دوسرا یہ کہ میری ہر ایک سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری سب کی ایک آئیڈینٹی ہے اور اس آئیڈینٹی کی ایک پہچان ہوتی ہے اور وہ ہماری لینگویج ہی ہوتی ہے سب سے پہلے. بے شک تھوڑا سا صحیح لیکن اس پر کام ضرور کریں. ہمیں اپنے لہجے پہ, اپنی ادائیگی پہ, تاکہ ہم کوئی بات کر رہے ہوں تو لگے وہ کہے ہاں یار یہ پاکستانی بات کر رہا ہے, اور وہ امپریس ہو, ہمیں خود اچھا محسوس ہوگا. جب ہم ایسے بات کرتے ہیں تو جو ہمیں محسوس ہوگا اتنا اچھا محسوس ہوگا. ہم جتنا اچھا محسوس کرتے ہیں ہم اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں کسی بھی لائف میں. مطلب اگر ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز اس کو بائی پروفیشن اپناتے ہیں. میں 2-3 ڈینٹسٹ کو جانتا ہوں جن کے پاس میں جاتا ہوں تو وہ جب بات کرتے ہیں کیسے ہیں آپ, ان کو اگر میری کسی بات پر غصہ بھی آ گیا ہے لیکن وہ اس کو پیارے انداز میں بات کرتے ہیں اور میں ان سے متاثر ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اچھے پاکستانی ہیں. وہ پھر بھی بڑے پیارے انداز میں بات کریں گے, مسکرا کے بات کریں گے, اور اگر ہم اپنی ادائیگی بہتر بنا لیں تو ہمارا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہوگا, ایک خوبصورت ادائیگی ہوگی, اور یہ ہمارے کام بھی آ سکتی ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے شہزاد بھائی, ابھی میرے مائنڈ میں آیا. اب جب آپ بات کر رہے تھے نا, اس کو دیکھ کے مجھے فیل ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے, مطلب ریکارڈنگ سے پہلے جو شہزاد بھائی سے میں بات کر رہا تھا اور ابھی ان میں بڑا فرق ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک فیکنیس بھی فیل ہوتی ہے کہ یہ کچھ فیک ہو رہا ہے. مطلب جو ایک جینون بے شک جیسا بھی ہے نا ہم اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر کچھ فیک ہونا شروع ہو جائے, لیٹس سے کہ اگر میں آپ کے ساتھ بات اور میں ٹرائی کرتا ہوں مجھے آپ اچھے نہیں لگے جس طرح سے آپ نے بات کی, مطلب آئی ڈونٹ نو کس طرح سے یہ کرتے ہیں, بٹ سم ہاؤ ہم جو جینون ایک پروناؤنسیشن کہہ لیں یا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کی ادائیگی کا, اس کو تو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ بناوٹ نہیں ہو جائے گی. اچھا میں مارکیٹ میں گیا, مجھے صابن لینا ہے, مجھے جوس لینا ہے, تو وہ کیسے اچھا یہ تو میں بنا کر بتا رہا ہوں آپ کو. جب یہ ہماری ذات کا حصہ بن جائے گا تو ہمیں, کیونکہ آپ کا بھی وہی ایکسنٹ ہوگا, آپ بھی صاف ادائیگی کر رہے ہوں گے, میں بھی کر رہا ہوں گا. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بناوٹی ہے, اور وہ ہے کیونکہ ہم وائس اوور پہ بات کر رہے ہیں. اور جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کریں گے. تو اگر آپ کسی گروسری اسٹور پہ ہیں, میں آپ سے بات کروں گا یار پلیز ذرا اس کو بل کو دیکھ لیجیے گا اور میرا شاپر میں ڈال دیجیے گا چیزوں کو. نہیں آل تو میں آپ کو آرٹیکولیٹ نہیں لگ رہا, میں آپ کی اس بات میں بلیو کرتا ہوں. ہماری مارکیٹ میں بات کا بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کو, اسپیشلی جو کاروباری لوگ ہیں نا, ان کو بات کرنا نہیں آتا, اور اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی, کسٹمرز کے لیے بھی, جو کہ اگر صحیح طریقے سے تکلم یا تلفظ بہتر کر لیا جائے. چائنیز پروورب بھی ہے کہ اگر ہم مسکرانا نہیں جانتے تو آپ دکان مت کھولیے. ہاں یہ بڑی زبردست بات آپ نے, اور ہمارے لیے تو یہ عبادت ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کا. جاتے جاتے اگین ہمارے ویورز کو اگر آپ کا کوئی بھی میسج ہے, پھر اس کے بعد ہم سائن آؤٹ کرتے ہیں. میں صرف اس میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کوشش 10 بار فیل ہونے کے بعد بھی کوشش, یقین کیجئے آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے اور ہمیں اس کی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں یہ احساس ہمیں پیدا ہو کہ ہماری جو ذمہ داری گھر سے باہر نکلتے وقت ہے تب سے شروع ہوتی ہے, نہ ہی پالیٹکس پہ ریئیکٹ کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ویورز کو آپ کا اگر کوئی چینل ہے, فیس بک پیج ہے, پروفائل ہے یا نمبر ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں تاکہ لوگ آپ کو فالو کر سکیں, آپ سے رابطہ کر سکیں. میری وائس اوور کی سروسز ہوتی ہیں اور میرا نمبر ڈسکرپشن میں بھی آپ سے ریکویسٹ ہے, ڈال دیجیے گا. سے ہے 0303 044 66664.
اور ہم میوچولی آپ کے اس پلیٹ فارم سے کولیبریشن بھی کے لیے بھی ریڈی ہیں اور دوسری چیزیں بھی, اور آپ کے ساتھ بھی ایک انشاءاللہ کنیکشن ڈیولپ ہوگا ہوپ فار دا بیسٹ. اور اگر کوئی ہیلپ لینا چاہے وائس اوور کے بارے میں, یوٹیوبنگ کے بارے میں, تو وہ میرے اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. میں سب کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیتا ہوں فری آف کاسٹ, صدقہ جاریہ کے طور پہ. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. مجھے کوئی کامیابی ملی ہے تو میں اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور مدد کروں گا آپ کی کہ آپ بھی کامیاب ہو سکیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ شہزاد بھائی. آپ لوگوں کا اگر کوئی بھی سوال ہے آپ نیچے کامنٹ میں ہمیں لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں یا شہزاد بھائی ضرور اس کا آپ کو رسپانس کریں گے. مزید جنہوں نے آپ کو اپنا رابطہ دیا ہے, چاہے فون نمبر ہے یا چاہے ان کو سرچ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور آپ کو ایک مخصوص وقت بھی دیں گے. بہت شکریہ شہزاد بھائی, ہم سائن آؤٹ کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ یہاں تک دیکھنے کے لیے. اللہ تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ.